السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تاثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ھدایہ کا درس دیں گے۔ آپ ان کی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَزَوَّجَا امْرَأَةً عَلَى هَذَا الدَّنِّ مِنَ الْخَلِّ فَإِذَا هُوَ خَمْرٌ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا۔ دو صورتیں یہاں پر ذکر فرماتے ہیں، وہ یہ کہ عورت سے نکاح کیا اور کہا یہ مٹ کا، کس کا؟ سرکے کا مٹ کا مہر ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ شراب ہے، تو اب عورت کو کیا ملے گا؟ پڑھ چکے ہو ماقبل میں کہ شراب ہمارے نزدیک مال نہیں، تو امام اعظم کے نزدیک اس عورت کے لیے مہر مثل ہے، اور صاحبین نے یہ کہا ہے کہ اتنے وزن کے مطابق سرکہ ملے گا جتنا وزن مٹکے میں ہے، شراب سرکہ اتنے وزن میں ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس سے نکاح کیا اور کہا یہ غلام، اشارہ کیا، کہا یہ غلام تمہارا مہر ہے، یہ غلام ھذا العبد، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ آزاد ہے، تو اب اس صورت میں امام اعظم اور امام محمد یعنی طرفین کے نزدیک مہر مثل واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اور امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت واجب ہے۔ تو پہلے والے مسئلے میں امام ابو یوسف امام محمد کے ساتھ، دونوں ایک ساتھ ہیں، اور اس دوسری صورت میں امام محمد امام اعظم کے ساتھ ہیں۔ دونوں صورتیں سمجھ گئے؟ تو اب امام ابو یوسف کی دلیل سنو، تینوں کی دلیلیں۔ امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ عورت کو مال کا لالچ دیا ہے، عورت کو مال کا لالچ دیا ہے، اور وہ اس کو سپرد کرنے سے عاجز ہے، سپرد کرنے سے عاجز ہے چونکہ وہ آزاد ہے، لہذا اب اس کی قیمت واجب ہوگی۔ قیمت کا مطلب کہ اگر یہ آزاد غلام ہوتا تو اس کی جو قیمت ہوتی وہ قیمت واجب ہوگی، کیونکہ اس کے دینے سے یہ عاجز ہے، تو اب اس کی قیمت واجب ہے۔ اور اگر وہ چیز ذوات الامثال سے ہو تو اس کا مثل واجب ہوگا، جیسے کہ پہلی صورت میں سرکہ یہ ذوات الامثال سے ہے، لہذا اتنے ہی مثل اس کا سرکہ واجب ہوگا، لیکن غلام چونکہ ذوات القیم میں سے ہے اس لیے اس کی قیمت واجب ہوگی، اس کی قیمت واجب ہوگی۔ فرماتے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اگر کسی نے غلام معین کر کے نکاح کیا، کہا یہ غلام تمہارا مہر ہے، اور ہے بھی غلام ہی وہ، اور بعد نکاح قبل تسلیم وہ غلام ہلاک ہو گیا، نکاح کے بعد سپرد کرنے سے پہلے وہ غلام ہلاک ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں اس کی قیمت واجب ہوتی ہے، ایسے یہاں پر بھی قیمت ہی واجب ہوگی، اور پہلی والی صورت میں امام ابو یوسف کے نزدیک اتنے وزن سرکہ واجب ہوگا۔ بات سمجھ گئی؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل سنو۔ امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر اشارہ اور تسمیہ دونوں جمع ہو جائیں، یعنی نام بھی ذکر کیا اور اشارہ بھی کیا، تو اگر دونوں جمع ہو جائیں تو اشارہ معتبر ہوتا ہے۔ کیا معتبر ہوتا ہے؟ اشارہ معتبر ہوتا ہے، اور امام ابو یوسف کے نزدیک تسمیہ معتبر ہوتا ہے۔ تسمیہ کا اعتبار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پہلی صورت میں سرکہ ہوگا چونکہ سرکہ کا تسمیہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری صورت میں غلام کی قیمت ہوگی چونکہ وہی مسمى ہے۔ اور امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں جمع ہو جائیں نا تو اشارہ معتبر ہوتا ہے، اشارہ، اس لیے کہ مقصود یعنی تعریف میں اشارہ ابلغ ہے، پڑھا ہوگا آپ نے، تعریف وغیرہ میں اشارہ ابلغ ہے، ابلغ، لہذا جب ابلغ ہے اشارہ تو اب جب دونوں جمع ہو گئے تو اشارے کا اعتبار کرتے ہوئے اشارے کا اعتبار کرتے ہوئے وہی معتبر ہوگا، وہی مراد ہوگا۔
اب اشارہ کیا اس کی جانب اور وہ غلام ہے نہیں، وہ غلام ہے نہیں، تو اشارہ کا اعتبار کیا جائے گا. جب غلام نہیں تو یہ ایسا ہوا جیسے کہ کسی آزاد کو مہر بنا کر نکاح کیا، اور حقیقت میں وہ چونکہ آزاد ہی ہے اور اشارہ کیا اس آزاد کی جانب، اور پڑھ چکے اگر آزاد کو مہر بنایا تو مہر مثل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی اس نے اشارہ کیا حاضر دن انا الخل، یہ اس مٹ کا جو سرکہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں شراب ہے اور یہ مشار الیہ ہے، تو مشار الیہ کا اعتبار کیا جائے گا، شراب ہی مانا جائے گا اس کو، اور شراب پر اگر نکاح کیا ہو تو مہر مثل لازم ہوتا ہے. پیچھے آگے یہ بات ہے تو مہر مثل لازم ہوتا ہے. اس لیے امام اعظم کے نزدیک دونوں صورتوں میں مہر مثل واجب ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ امام محمد کی دلیل ابھی آتی ہے، اتنے کا ترجمہ لگا لو پہلے. دیکھو فَإِن تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِهَا عَلَى هَذَا الدَّنِّ، تو اگر عورت سے نکاح کیا اس مٹکے پر من الخل جو سرکے کا ہے، فَإِذَا هُوَ خَمْرٌ، تو وہ کیا ہے؟ شراب ہے. فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا عِندَ أَبِي حنیفہ، تو امام اعظم کے نزدیک مہر مثل ہوگا. وَقَالَ لَهَا مِثْلُ وَزْنِهِ خَلًّا، اور صاحبین نے کہا کہ عورت کے لیے اسی کے وزن کے مطابق سرکہ ہوگا. وَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ، اور اگر عورت سے نکاح کیا اس غلام پر، فَإِذَا هُوَ حُرٌّ، تو وہ آزاد ہے. يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ، تو مہر مثل واجب ہے امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک. وقال ابو یوسف تجب القیمہ، امام ابو یوسف نے فرمایا قیمت واجب ہے. لِأَبِي یوسف، امام ابو یوسف کی دلیل انہ اطمعها مالا، کہ اس نے اس کو مال کا لالچ دیا ہے. وعجز عن تسلیمہ، اور اس مال کو سپرد کرنے سے عاجز ہے. فتجب قیمتہ، اس کی قیمت واجب ہوگی. ومثلہ، یا اس کا مثل واجب ہوگا کب؟ ان کانا من ذوات الامثال، اگر وہ چیز ذوات الامثال ہو، جیسے کہ سرکے والی صورت میں. کما اذا ہلاک العبد المسمى، جیسے کہ عبد مسمى ہلاک ہو جائے قبل التسلیم، سپرد کرنے سے پہلے، تو قیمت واجب ہوتی ہے. ایسے یہاں پر بھی قیمت واجب ہوگی. وابو حنیفہ یقول، اور امام اعظم فرماتے ہیں اجتمعت الاشارۃ والتسمیہ، اشارہ اور تسمیہ دونوں جمع ہو گئے ہیں، نام بھی ذکر کیا ہے اور اشارہ بھی ہے. فتعتبر الاشارۃ، اشارے کا اعتبار کیا جائے گا، لکونھا ابلغ فی المقصود، اس کے مقصود میں ابلغ ہونے کی وجہ سے، اور مقصود سے مراد وہ تعریف، اور وہ تعریف ہے. فکانہ تزوج علی خمر او حر، تو گویا کہ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ خمر پر یا آزاد پر نکاح کیا ہو، اور اس صورت میں مہر مثل ہوتا ہے، اس لیے یہاں بھی مہر مثل ہوگا. ٹھیک. امام محمد کی دلیل رہ گئی. سنو، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا بتایا کہ امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ تسمیہ کا اعتبار ہوگا، تسمیہ اصل ہے. امام اعظم نے یہ کہا جب دونوں جمع ہو گئے تو اشارہ معتبر ہوتا ہے. امام محمد یہ کہتے ہیں کہ اگر مسمى ہو، تسمیہ ہو اور اشارہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر مسمى مشار الیہ کی جنس سے ہے، مسمى مشار الیہ کی جنس سے ہے، یعنی جو مسمى ہے نا وہ مشار الیہ کی جنس، دونوں کی جنس ایک ہے، ایسی صورت میں اگر جنس ایک ہو تو عقد متعلق ہوتا ہے مشار الیہ سے، عقد متعلق ہوتا ہے مشار الیہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ مسمى مشار الیہ میں ذات کے اعتبار سے موجود ہے، ذات کے اعتبار سے موجود ہے، اور وصف اس کے تابع ہوتا ہے. تو مسمى چونکہ مشار الیہ میں ذات کے اعتبار سے موجود ہے اور وصف اس کے تابع ہے، اس لیے اس صورت میں عقد متعلق ہوگا مشار الیہ سے. ٹھیک ہے. اور اگر مسمى مشار الیہ کے خلاف جنس سے ہو، سمجھ لینا بڑا قاعدے سے، مسمى مشار الیہ کے خلاف جنس سے ہو تو اب عقد متعلق ہوتا مسمى سے خلاف جنس کی بنیاد پر، خلاف جنس کی بنیاد پر، کیونکہ مسمى مشار الیہ کے مثل ہے، اس کے تابع نہیں ہے. کیا مثل ہے؟ اس کے تابع نہیں ہے. اور تسمیہ ابلغ ہے تعریف میں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، تسمیہ ابلغ ہے تعریف میں اس اعتبار سے کہ یہ ماہیت کی تعریف کرتا ہے، اور اشارہ یہ ذات کی تعریف کرتا ہے. اشارہ یہ ذات کی تعریف، ماہیت سے مراد حقیقت ہے. کیا بیٹا ماہیت سے مراد حقیقت، من حیث ہوا جو کہتے ہیں وہی حقیقت،
اور ذات سے مراد وہ جو خارج میں موجود ہو. ٹھیک ہے، تو تسمیہ یہ ابلغ ہے تعریف میں اس اعتبار سے کہ ماہیت حقیقت کی تعریف کرتا ہے اور اشارہ یہ ذات کی تعریف کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اب اس صورت میں کہ جب خلاف جنس ہو مسمى معتبر ہوگا. اس کا اعتبار ہوگا مسمى کا. بیٹا قاعدہ سمجھ گئے امام محمد کا. اب دیکھو پہلی والی صورت میں اس نے یہ کہا کہ نکاح کیا اس مٹکے پر جس میں سرکہ ہے اور وہ ہے شراب. تو یہ بتاؤ کہ شراب اور سرکہ ایک جنس ہے؟ دونوں الگ الگ جنس ہے نا، خلاف جنس ہیں. تو مسمى ہے سرکہ اور مشار الیہ ہے شراب. مشار الیہ ہے شراب اور خلاف جنس ہے. کون معتبر ہوگا؟ مسمى معتبر ہوگا. اس لیے کہا کہ اسی کے مثل وزن کے اعتبار سے سرکہ واجب. بات میں آ گئی. اور دوسرا والا جو مسئلہ ذکر کیا کہ نکاح کیا اس غلام پر اور وہ ہے آزاد. تو اب چونکہ مسمى غلام ہے اور مشار الیہ آزاد ہے، مشار الیہ آزاد ہے، اور غلام اور آزاد ان دونوں کی جنس ایک ہے. دونوں کی جنس ایک ہے. اور بتایا کہ اگر دونوں کی جنس ایک ہو تو عقد متعلق ہوتا مشار الیہ سے. اب گویا کہ عقد ہوا آزاد پر، اور آزاد پر اگر عقد ہو تو مہر مثل ہوتا ہے. اس لیے امام محمد کے نزدیک اس صورت میں مہر مثل. ارے قاعدہ سمجھ گیا بھائی؟ وہ محمد یقول، اور امام محمد فرماتے ہیں الاصل ان المسمى اذا كان من جنس المشار الیہ. قاعدہ یہ ہے کہ مسمى اگر مشار الیہ کی جنس سے ہو یتعلق العقد بالمشار الیہ، تو عقد متعلق ہوتا مشار الیہ سے. لان المسمى موجود فی المشار الیہ فی المشار ذاتا، اس لیے کہ مسمى موجود ہے مشار میں ذاتا اور وصف اس کے تابع ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ، اور اگر اس کے خلاف جنس سے ہے يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَمَّى، تو عقد متعلق ہوگا مسمى سے. لأن المسمى مثل للمشار الیہ، اس لیے کہ مسمى مشار الیہ کے مثل ہے. وَلَيْسَ بِتَابِعٍ لَهُ، اس کے تابع نہیں ہے. وَالتَّسْمِيَةُ أَبْلَغُ فِي التَّعْرِيف، اور تسمیہ تعریف میں ابلغ ہے من حیث انہا تعرف الماہیت، اس حیثیت سے کہ ماہیت کی تعریف کرتا ہے. والاشارۃ تعرف الذات، اور اشارہ تعریف کرتا ہے ذات کی. ذات سے مراد خارج. الا ترى، اب ایک اور بیٹا اسی سے مثال بتاتے ہیں امام محمد، سنو ذرا حاضر رکھنا. فرماتے ہیں کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر کسی انسان نے نگینہ خریدا یہ سمجھ کر کے یہ اس بات پر کہ یہ یاقوت ہے، نہ یہ کہا بیچنے والے نے کہ یہ یاقوت ہے اور اس نے خرید لیا اس کو، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو شیشہ تھا، ہے نا، بے وقوف بنا دیا اس کو، ہے نا، شیشہ تھا، بعد میں پتہ چلا. تو فرماتے ہیں یہ عقد منعقد نہیں ہوگا کیونکہ اختلاف جنس ہے. اختلاف جنس ہے، یہ عقد متعلق نہیں ہوگا چونکہ شیشہ اور یاقوت دونوں کی جنس الگ الگ ہے. اور اگر اس انسان نے یاقوت خریدا وہی نگینہ، لیکن اس بات پر خریدا تھا کہ یہ سرخ ہے، اب بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وہ سرخ نہیں وہ تو ہرا ہے، اب جنس تو ایک ہی، اگر یہ وزن بدل گیا یہ عقد متعلق منعقد ہو جائے گا. الا ترى، کیا نہیں دیکھتے، ان من اشترى فصا، کہ جس نے نگینہ خریدا، على انه یاقوت، اس بات پر کہ وہ یاقوت ہے، فاذا هو الزجاج، تو وہ شیشے کا ہے، لا ينعقد العقد، تو عقد منعقد نہیں ہوگا لاختلاف الجنس، اختلاف جنس کی بنیاد پر. ولو اشترى، اور اگر خریدا اس بات پر کہ وہ یاقوت احمر ہے، فاذا هو اخضر، تو وہ ہرا ہے، ينعقد العقد، تو عقد منعقد ہوگا لاتحاد الجنس، اتحاد جنس کی بنیاد پر. سمجھ گئے؟ وہی بات جو میں نے بتا دی. فرماتے وفی مسالتنا، اور ہمارے اس مسئلے میں العبد مع الحر جنس واحد، عبد حر کے ساتھ جنس واحد ہے، غلام اور آزاد الگ الگ جنس نہیں ہے، اگرچہ تھوڑا سا ان میں فرق ہے منافع کے اعتبار سے، لیکن جنس ایک ہے. لقلت التفاوت فی المنافع، منافع میں تفاوت کے کم ہونے کی بنیاد پر. والخمر مع الخل جنسان، اور خمر خل کے ساتھ دو جنسیں ہیں. لفحش التفاوت فی المقاصد، مقاصد میں بہت زیادہ فرق ہونے کی بنیاد پر. اس لیے پہلی والی صورت میں امام محمد کے نزدیک اس کا وزن کے مثل سرکہ واجب ہوگا، اور دوسری صورت میں اس کے غلام کی بدلے مہر مثل لازم ہوگا. ٹھیک ہے.